جب سیدہ فاطمہ تو زہرا کے دوپٹے پر چمڑے کا پیون لگا تو میرے آقا آئے اور آ کر اپنی بیٹی کے دوپٹے پر جب چمڑے کا پیون دیکھا تو اللہ کے رسول سید الصابرین سید الشاکرین مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹی کے سر پہ جب چمڑے کا پیون والا دوپٹہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا رو پڑے. اللہ اللہ میرے آقا روئے تو مولائے کائنات بھی رو پڑے, سیدہ فاطمہ بھی رو پڑی. اس وقت میرے آقا نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے تسلی دی, اے فاطمہ رو نہ, رونے کی ضرورت نہیں میری بیٹی. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر بیٹیوں کو یہ واقعات یاد کرائے جاتے کہ نبی کی شہزادی کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا اور رسول اللہ کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا, تو بنات پسندی کا جذبہ ہماری بچیوں کے دل میں بھی پیدا ہوتا. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا, اکثر سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے, توجہ سے سنیں. حضور کے گھر کا کیا حال ہے آج تو موبائل کی لالچ پہ کوئی بھی بیٹی کو لے جائے ساتھ میں, زیور کی لالچ پہ کوئی بھی لے جائے بیٹی کو ساتھ میں. اتنی آوارگی, نفس کی پیاس اور خواہشات اتنی بڑھا لی گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. روٹی دو جو چاہے لے لو, کپڑا دو جو چاہے لے لو, مکان کی لالچ دو جو چاہے لے لو, لیکن آؤ کیسا گزارا کیا, کیسی زندگی گزاری آل نبی, اصحاب نبی اور خود مصطفیٰ جان رحمت. ایک مرتبہ دوپہر کا وقت, چلچلاتی دوپہر کی دھوپ, اس چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے باہر. چلچلاتی ہوئی دھوپ تو دیکھا دونوں یار, دونوں وزیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے. آقا نے دونوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد دونوں یاروں سے پوچھا, اتنی دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر فاروق اعظم نے اس کی, آقا ہمارے گھر میں کہیں دن کا فاقہ ہے, اب بھوک برداشت کے باہر ہے. یا رسول اللہ بھوک برداشت کے باہر ہے, اب بھوک برداشت نہیں ہوتی, اس لیے ہم نے سوچا کہ کسی کے گھر جائیں اور جا کر کے وہاں کھانا کھا لیں, کھا کے اب برداشت نہ ہونے والی بھوک کا خاتمہ کر دیں. لیکن پھر دونوں نے کہا, آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. یا رسول اللہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں تو آپ بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے دھوپ کے وقت, آپ دھوپ کے وقت تو کیوں باہر نکلے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, میرے گھر میں ایک مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے اور مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے باہر کیا. میں بھی چاہتا ہوں کسی کے گھر جاؤں. حالانکہ حضور خود کہتے ہیں میں اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں, وہ کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے, لیکن آج حضور بتانا چاہتے ہیں اپنے صبر کو, کیونکہ حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے اور یہ تعلیم امت کے لیے ہے. کسی کے گھر میں بھی جانے کے لیے نکلا تھا کہ کسی کے گھر جا کے کچھ کھاؤں گا. دونوں یاروں کو ساتھ دیا, ایک صحابی کے گھر گئے. جب وہاں پہنچے ان کو پتہ چلا کہ آقا آئے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے طرح طرح کی کھجوریں سجا دی. بس کی آقا ایک بکری کا بچہ گھر میں ہے, میں اس کو ذبح کر کے کھانا بنواتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام اتنا نوش فرما لیں, آپ کھجوریں نوش جان فرمائے, میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں. بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا اور بکری کا گوشت کا سالن اور روٹی, اس کو سید الطعام کہا گیا ہے, کھانوں کا سردار ہے. یہاں میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, 5 بار کھاتے ہیں, 2 ٹائم ناشتہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کا دل دکھاتے ہیں گناہ کر کے, وہ تصور کریں میرے نبی نے اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا میرے نبی کے گھر میں, بلکہ 1 مہینہ تو اس وقت کا واقعہ ہے. ام المومنین تو یہاں تک کہتی ہے ایک چاند دکھتا ختم ہوتا, حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہوتا, حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. تیسرا چاند دکھ کر وہ بھی ختم ہو جاتا. 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر کے چولہے سے کبھی دھواں نہیں نکلتا. جس کی نعمتیں پوری کائنات کھاتی ہو, آسماں خوار زمین خوار, زمانہ مہمان صاحب خانہ میں کب کس کہتے رہتے. یہ کیوں فقر فاقہ تھا؟ صرف ہمیں حوصلہ دینے کے لیے, ہماری غریب بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ غربت کی وجہ سے ہم اپنی عزت کا سودا نہ کریں. جب میرے آقا علیہ السلام اپنے
دونوں یاروں کو ساتھ لے کے نکلے اور کھانا تیار ہو گیا، کھانا سامنے آیا تو صاحب کھانا کھانے کو دیکھتے اور آقا کا چہرہ دیکھتے، دونوں یار سوچتے حضور شروع کریں تو ہم شروع کریں۔ اتنے میں وہ میزبان رسول کہتے ہیں آقا اب شروع کریں نا کھانے حضور، تو میرے آقا رو پڑے، آقا رو دیے، عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے لیے تو تمہیں کھانا تیار کر دیا، لیکن جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ نہیں بھوکی، اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ نہیں بھوکی، ایک مہینہ ہو رہا ہے، ایک مہینہ، کبھی بکری کا دودھ ہے، کبھی کھجور اور پانی ہے، اسی میں گزارا ہے۔ آخر مالک جنت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے، نہ ان سے پہلے کوئی اتنا مالدار ہے نہ ان کے بعد کوئی اتنا مالدار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ریاست کا، کوئی ایک ملک کا، کوئی خطے، کوئی قبیلے کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا کھانا دیکھ کر میری شہزادی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے، جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن کی میری شہزادی فاطمہ بھی بھوکی ہے۔ اگر تم اجازت دو، توجہ کریں انداز دیکھیں، اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی فاطمہ کے گھر بھیجوا دوں۔ وہ رو پڑے آقا یہ سب آپ کا ہے حضور، تو میرے آقا نے روٹی اٹھائی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا لے جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دینا کہ تیرے بابا یہاں کھا لیں، آپ وہاں پر نوش جان فرمائے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچھا ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ کو لیکن اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی بستی کے امام کے گھر کا یہ آپ کو حال پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو دین سے ہزار غفلت کے بعد بھی آپ کیا کرو گے؟ راشن کا انبار لگا دو گے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا مسلمانوں نے اتنا ریلیف بانٹا کہ غریب لوگ دکانداروں کو مال بیچنے شروع کر دیے، یعنی اتنی دن سے دوری کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے۔ تو نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی صحابی وہاں لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سوال پیدا، اگر آپ بتائیں نا، جو اپنی جان قربان کر دے، جو اپنی جان قربان کر دے، مکے جیسا وطن قربان کر دے، ماں باپ قربان کر دے، رشتہ داریاں قربان کر دے، پھر وہ حضور کے گھر لا کے دیتے کیوں نہیں؟ پتہ ہے فاقے ہوتے تھے مگر اتنی رازداری سے ہوتے تھے کہ فاقہ نبی کے گھر میں ہو رہا ہے، صدیق اکبر کو خبر نہیں، اتنی رازداری سے۔ آپ توجہ فرمائیں، وجہ یہ سب باتیں تو بعد میں پتہ چلی، کئی ظاہر کی گئی، بلکہ سب سے زیادہ باتیں ام المومنین نے بتائی۔ ایک دن ایسا ہوا اصل میں یہ فاقے کی بات کیسے پتہ چلی، بہت زیادہ عام کیسے ہوئی، مجمع میں کب بیان ہوئی، کئی موقع تھے لیکن ایک موقع، ایک مرتبہ کچھ صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس اور ام المومنین حفصہ کے پاس آئے، دونوں امہات المومنین کے پاس، اور کہا عمر نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا کھانے دیتے ہیں، نہ اچھا پہنتے ہیں نہ اچھا پہننے دیتے ہیں، ایک کام کرو۔ دونوں ام المومنین کو وسیلہ بنا کے فاروق اعظم کو بلاؤ، کیونکہ وہ سب کی بات کاٹیں گے، ان دونوں کی بات نہیں کاٹیں گے، کیونکہ یہ امی جان ہے مومنوں کی۔ سب لوگ آئے، حضور کی ازواج سے کہا کہ حضور کی ازواج کو کہو کہ عمر کو بلا کے کہیں ان کی بات مانیں گے۔ دونوں ام المومنین نے فاروق اعظم کو بلایا اور کہا عمر اتنی دولت آ گئی، اتنی فتوحات ہو گئی، تو تم بھی اچھا کھاؤ، ان کو بھی اچھا کھانے دو، اچھا پہنو پہننے دو۔ تو فاروق اعظم نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات قبول کرتے دونوں امہات المومنین سے کہا تم تو حضور کی گھر والیاں ہو، تم تو حضور کے گھر میں رہی ہو، بتاؤ سچ کہنا، بتانا اے نبی کی پیاری پیاری ازواج، کیا نبی کے گھر میں ایک دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع ہوئے تھے اصحاب کی موجودگی میں؟ گائز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی،
تو گائز یدی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، مطلب آپ چینل پر نئے ہیں، تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔